نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات ایسے بتلائے ہیں کہ جن کا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن ان کے بدلے میں جو اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے وہ اجر بہت زیادہ ہے، اتنا اجر کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جو کلمات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آدمی ان کو پڑھ لے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ 100 دفعہ ان کو پڑھنا ہے۔ ان کی ترتیب پڑھنے کی یہ ہے: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 مرتبہ ان کو پڑھ لے۔ اور پھر ان کے ساتھ بعض علماء نے اس کی ترتیب یہ بھی لکھی ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور یہ 99 جو ہے یہ ہو جاتا ہے 33 مرتبہ۔ جب ان کو پڑھیں گے ہم تو 100 کی تعداد پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض جگہ پر یحیی ویمیت کا لفظ نہیں ہے اور بعض جگہ پر یہ ہے، بہرحال اس کو چوتھا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو پڑھ کر 100 کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لے۔ اور ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ان کا پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پڑھنے والے کو جو ہر نماز کے بعد ان کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو جو ان کو پڑھتا ہے ان کلمات کو، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ، اور آخر میں ایک بار یہ چوتھا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے عرض کیا کہ بعض جگہ پر یحیی ویمیت کا لفظ ہے تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کو پڑھ کر 100 کی تعداد کو جو پورا کر لے گا حج اور عمرے کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس پڑھنے والے کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ اب مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے اس لیے خاص طور پر کہ ان کلمات کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کچھ غلام آئے، باندیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام جو ہے صحابہ کرام میں ان کو تقسیم کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہی کہ ایسا کرو، تم سارا دن گھر کا کام کرتی ہو، سارا گھر کا جتنا بھی کام تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا جو خاتون جنت بھی ہیں، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا آپ نے فرمایا، جو جنت کی شہزادی ہیں، ان کا دنیا کے اندر ان کی زندگی کیا تھی کہ گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، آپ کے پاس کنیزیں آئی ہیں، باندیاں غلام آئے ہیں، تو آپ جا کر عرض کریں کہ وہ کوئی ایک کنیز آپ کو بھی دے دیں، گھر کے کام میں آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ گئی۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پہنچی تو وہاں
اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں وہ گھر میں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تو اس لیے آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا آپ حضور علیہ السلام سے یعنی میرے ابا سے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ فاطمہ آئی تھی اور اس لیے آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھیں اور وہ اس مقصد سے آئی تھیں کہ کوئی کنیز آپ ان کو بھی عطا فرما دیں تاکہ ان کے گھر کا کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت آپ اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، اور جب وہاں جا کر پوچھا کہ آپ اس لیے گئی تھی کہ جی اسی لیے میں حاضر ہوئی تھی، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ حضور علیہ السلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رکھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس لیے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے کوئی کنیز مل جائے تو کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی کنیزیں تھیں، جتنے باندیاں تھیں، غلام تھے، میں نے وہ تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دیے، وہ حقدار تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی کہ میں تمہیں کنیز، غلام، باندی ان سے بھی زیادہ بہتر تحفہ نہ دوں، زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ جی ضرور بتلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد اور شام کو سوتے وقت بھی یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ، اور آخر کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تمام غلام، کنیز سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کلمات کو جب سنا تو بہت خوش ہوئیں، اور پھر پوری زندگی جو ہے آپ نے ان کو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام مسلمان عورتیں جو ہے محبت کرنے والی ہیں، لہٰذا ان کی وہ تسبیحات یہ بھی اپنائیں اور پڑھیں تو گھر کے اندر سارا دن کی تھکاوٹ ہوگی، جب شام کو یہ کلمات پڑھیں گے 100 مرتبہ تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور جسم تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور اسی کلمات کے لحاظ سے ایک اور بات بھی جو روایات کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے جو غریب تھے، یعنی جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھے، بالکل غریب صحابہ کرام تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل غریب ہیں، ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے اور وہ اس مال دولت کو خرچ کر کے زیادہ نیکیاں ہم سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وہ صدقات ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ حج بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، لہٰذا ہم یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اس سے محروم ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجئے کہ ہم وہ کریں تو ہم بھی ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ ان کے جتنے اعمال وہ کرتے ہیں ان کے برابر تمہیں بھی ثواب اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اب نماز کا وقت آیا تو صحابہ کرام جانے لگے
تو جن غریب صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل بتلایا تھا وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب وہ دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیوں بیٹھ گئے، یہ نہیں جا رہے گھر، ان سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ کیوں بیٹھ گئے ہو، تو انہوں نے پھر وہ بات بتلا دی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے فرمایا تھا، جو انہوں نے سوال کیا تھا، اور اس کے بدلے میں کہ یہ کلمات پڑھا کرو ہر نماز کے بعد تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو وہ جو امیر مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے وہ بھی بیٹھ گئے کہ یہ تو ہم بھی پڑھیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا۔ تو وہ غریب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں وہ کلمات بتلائے تھے تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اور مالدار صحابہ کرام کے برابر ثواب حاصل کر سکیں، لیکن وہ تو جب ہمیں انہوں نے پڑھتا ہوا دیکھا تو ہم نے انہیں بتلایا تو وہ بھی بیٹھ گئے، اور اب وہ بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے، وہ زیادہ ثواب حاصل کر لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ بھی لوگ بھی پڑھتے رہو، وہ بھی پڑھتے رہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، ایک بار میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ، اور آخر میں ایک بار جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور یحیی و یمیت کا لفظ بھی کہیں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور عام الفاظ جو ہیں وہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات پڑھے تو پھر اللہ پاک مقبول حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو مستقل پڑھنے والوں کو اللہ پاک کو وہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اس کا جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے ان کلمات کا پڑھنا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔